اب کیا کیا جائے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ہے ترجمہ؟ اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہے نا؟ اب سلفی اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. ہاں اب آئے فضل اللہ چشتی ہماری آیت پر. اسی آیت کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خانقاہ کے لوگوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا غریب نواز مدد، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ہم کیا مشرک ہو گئے؟ لیکن قرآن میں ہے تجھ ہی کو پوجیں تجھ ہی سے مدد چاہیں. یہ جو لفظ ہی ہے یہ اہل حدیثوں کے گلے میں اٹک جاتا ہے. جو اہل علم حضرات توجہ دیں، ترجمہ یہ نہیں ہے تجھ کو پوجے تجھ سے مدد چاہیں نا، تجھ ہی کو پوجے تجھ ہی سے مدد چاہیں. یہ ہی لفظ جو ہے اظہار کر رہا ہے، قید لگا رہا ہے کہ کسی اور سے مدد چاہیں گے ہی نہیں ہم. لیکن جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پیٹ درد ہو رہا ہے مدد کیجئے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب بیمار ہو جاتے ہیں، جب وکالت کی ضرورت ہوتی ہے وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں، صاحب وکیل صاحب میں کسی کیس مقدمہ میں پھنس گیا ہوں ذرا مدد کیجئے، ہے کہ نہیں؟ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو اماں سے مانگتے ہیں، اماں 5,000 روپے سے ذرا میری مدد تو کرو. تو دنیا میں سب سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ لیکن پھر وضو بنا کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہے. کیا کریں گے؟ صحابہ کے بارے میں کیا کریں گے کہ صحابہ کو جب بخار ہوتا تھا تو وہ جا کر کیا کرتے؟ حضور کے موئے مبارک بال مبارک کو لیتے، پانی میں گھماتے، پیتے، بخار ٹھیک ہوتا، حضور سے مدد لیتے، حضور کے موئے مبارک سے مدد لیتے، پھر نماز میں پڑھتے اور کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کیا آج کے اہل حدیث صحابہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے لگے ہیں؟ بتائیے، بتائیں اس کا جواب. کیا کرا جائے؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے صحابہ سے زیادہ عربی پڑھ لی ہے، ان سے زیادہ قواعد تفسیر کے پڑھ لی ہے، ہم نے زیادہ نور الہدی اور اصول شاشی پڑھ رکھی ہے. بتائیے کیا کریں گے آپ؟ تکلیف میں صحابہ کا یہ عمل تھا. اس کا جواب ہے قرآن مجید میں. لیکن وہ جواب بتانے سے پہلے ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا. امام بیہقی سنن الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں، ایک بار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے سامنے تھے، سامنے دشمن یہاں مسلم، بڑے پریشان گھوم رہے ادھر ادھر. تو مسلمانوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو فرمایا میرے سر پہ جو عمامہ شریف تھا وہ کہیں گر گیا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. بھیڑ بہت تھی تو لوگوں نے کہا ارے وہ تو پرانا سا بوسیدہ سا امامہ تھا، اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ارے اس امامے شریف میں حضور کا موئے مبارک تھا جس کی برکت سے میں تمام جنگ میں فتح حاصل کی. ماشاءاللہ چھوٹے بچے کو جوش آ گیا، ماشاءاللہ. بتائیے ایک صحابی یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کی وجہ سے میں جیتا ہوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، فرما رہے ہیں حضور کے موئے مبارک کے برکت سے جیت رہا ہوں. کیا کوئی ہے اہل حدیث جس کے میں اتنی طاقت ہے کہ صحابی کے اوپر قلم چلا سکے؟ یاد رکھیے یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے رضوان اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ تعالی، اللہ ان سے راضی ہے. آپ کے دل میں گندگی ہے جو آپ اس حدیث کو نہیں بتا رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں. تو جواب کیا ہے؟ جواب بھی تو ماننا پڑے گا کہ قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا جواب قرآن میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا ہے جواب؟ سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام عالم یعنی ما سوا اللہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی حضور کے جسم مبارک کے ہر حصے سے رحمت ٹپکتی تھی، نازل ہوتی تھی. ان کے جسم مبارک کے ہر حصے سے، ان کے لعاب دہن سے، ان کے موئے مبارک سے، ان کے جھبے مبارک سے. یہ طاقت کس نے دی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں, مدد تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں, لیکن اللہ نے ذریعہ مصطفیٰ کو بنایا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم تجھی سے مدد چاہیں. ایک بار مناظرہ ہو رہا تھا سید صاحب, تو ایک صاحب تھے, آپ سنی لوگ کیوں غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ کیا اللہ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا جو آپ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, پان کھائے ہوئے, کہا تم چندہ لینے ہمارے پاس کیوں آتے ہو, چندہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیا ہے, اللہ نے ذریعہ بنایا ہے میرے بھائیوں. اسی لیے حضور نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ یؤتی انا قاسم, رواہ امام بخاری کتاب العلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ ہی دیتا ہے اور میں ہی بانٹتا ہوں. میں بانٹتا ہوں نہیں, میں ہی بانٹتا ہوں. سوچ لیجئے, یعنی جو نعمت ملے گی, جو برکت ملے گی, وہ حضور ہی سے ملے گی, یہاں بھی اور وہاں بھی. یاد ہے نا وہ حدیث, آدم علیہ السلام نہیں ہیلپ کریں گے, موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیلپ کریں گے, حضور ہیلپ کریں گے.